آسٹریلیا سے افسوسناک خبر، ایک دیسی کپل کے حوالے سے۔ ایک آدمی جس کی عمر تقریباً 30 سال اور اس کا تعلق انڈیا سے، وہ گھر سے کچھ زیادہ ہی پی کے اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا کر کے باہر واک کے لیے نکل گیا اور سڑکوں پر گھومتا پھر رہا تھا۔ اس کی بیگم اس کے پیچھے آ رہی تھی کہ رات کے وقت آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، واپس آ جائیں۔ لیکن یہ بیوی کی نہیں سن رہا تھا، اونچی اونچی چیخ رہا تھا، پوری طرح ڈرنک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کی بیگم نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی، پریشانی کے عالم میں۔ ان کے دو چھوٹے بچے بھی تھے جو گھر چھوڑ کے وہ لڑکی اس کے پیچھے گھوم رہی تھی، اور اس کے بعد اچانک پھر وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، یا پھر کوئی ہمسایہ پولیس کو فون کر دیتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے نا وہ اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جناب ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ جس نے اس خاندان کے لیے ایک بہت مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ وہ ساری تفصیل جلدی سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ لڑکا جس کا نام گورو کنڈی ہے، اور اس کی جو بیگم ہے اس کا نام امرت پال کور، ان کے دو بچے ہیں، اور ایڈلیڈ میں، آسٹریلیا کا جو شہر ایڈلیڈ ہے وہاں پر یہ مقیم ہے، اور روزی روٹی اپنی جیسے بھی ہے کما کے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ جو لڑکا گورو ہے، اس کو پینے کی عادت تھی، یہ ڈرنک کرتا تھا الکوہل۔ تو ایک رات جو اس کی بیگم نے بتایا بعد میں پھر، تو اس کی بیگم نے نائن نیوز کو خصوصی طور پر بتایا کہ میرا ہسبینڈ جو نا کچھ زیادہ پی گیا تھا اور گل گپاڑا گھر میں بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد جناب اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو دماغ کو چڑھی ہوئی تھی وہ شراب کا نشہ، لیکن یہ دروازہ کھول کے تو باہر نکل گیا۔ اب یہ رات کا سما تھا، میں نے سوچا، یعنی اس کی بیگم کہہ رہی ہے امرت پال کور، وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ باہر نکل گیا ہے، ڈرنک ہے، کہیں کسی گاڑی کے ساتھ نہ ٹکرا جائے یا جو بھی ہے۔ آف کورس رات کے وقت سڑکوں پہ جہاں تنہائی ہے، آسٹریلیا کی سڑکیں یا ایون کہ دوسرے علاقوں کی سڑکیں، جو ہاں رہائشی ایریا کی سڑکیں رات کے وقت سنسان ہو جاتی ہیں، نہ کوئی ٹریفک اور نہ ہی کوئی آدمی، تو جو چھوٹی سی آواز بھی ہے نا وہ پورے علاقے میں گونجتی ہے۔ تو یہ بندہ گل گپاڑا کرتا ہوا روڈ پہ تھا، اس کی بیگم اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ اس کو دھکا دیتا، کبھی کچھ کہتا کہ چھوڑ دو مجھے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے نہیں جانا۔ اس کی بیگم کا کہنا ہے کہ وہ مجھے مار نہیں رہا تھا، بس جسٹ وہ مجھ سے چھڑا کے باہر ہی جانا چاہتا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میں وہاں کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کی بیگم نے کہا اتنی دیر میں وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، اور پولیس پوچھ کے شروع کر دیتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، پولیس کہتی ہے کہ نہیں آپ نے اپنی بیگم کو مارا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کر رہے ہو۔ لیکن یہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں مانتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جسٹ ڈرنک ہوں اور مجھے بس تنہائی چاہیے، یا میں باہر بس کھلی ہوا میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بیگم نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ فوٹیج بھی بنا لوں، کیونکہ اب پولیس آ گئی ہے تو کہیں اس کو اس سے کوئی بدتمیزی نہ ہو یا اس کو کوئی مارے نہ، جو بھی ہے۔ تو اس خاتون نے فوٹیج بھی بنا لی، اور اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں پہلے اس کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی ایک پولیس والا اس کو پوری طرح سے دبوچ کے زمین پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پہلے گاڑی کو لگتا ہے، اس کے بعد پھر فرش یعنی جو روڈ ہوتا ہے، سڑک ہے، اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور ساتھ ہی یہ چیخنا شروع کر دیتا ہے یہ آدمی۔ اس کی بیگم کی بھی چیخنے کی آوازیں جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہیں، کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے نہیں مار رہا، ہم لڑ نہیں رہے، جسٹ ہی واز ڈرنک۔ تو اس لیے وہ شاؤٹ کر رہا تھا، اور میں اس کو گھر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ہم لڑ رہے ہوتے تو میں اس کو منانے کیوں آتی، میں اس کو کیوں گھر لے جانے آتی، میں خود ہی کال کر لیتی پولیس کو، لیکن پولیس نے ایک نہیں سنی، اور اس کے گردن کو نیچے پھینکے نا اس کو، تو گردن پہ جو ہے نا اس کا اپنا ٹخنا رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ فوری طور پر ایمبولنس کال کی گئی، روڈ پہ ہی اس کو جو ہے نا وہ ایمرجنسی کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن آج وہاں پر تیسرا دن ہے اس واقعے کو، اور وہ بندہ مسلسل بے ہوشی میں آئی سی یو میں ہے، کوما میں ہے، اس نے بالکل بھی ابھی تک ہوش نہیں کی۔ تو اس حوالے سے جو پولیس افسران ہیں، جو بڑے ہیں پولیس والوں کے، انہوں نے انٹرنل انکوائری لانچ کر دی ہے، جو ان کا آپس میں جو ہے نا اندر کھاتے جس کو کہا جا سکتا ہے، کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس میں غلطی کس کی ہے، کیوں نوبت آئی کہ پولیس والوں نے اس آدمی کو سڑک پر پٹک دیا، اور اس کے بعد اس کے نیک پر جو ہے نا وہ ٹانگ رکھی، اور یہ
جس کے لیے جو ہے نا وہ کافی تشویش میں مبتلا ہیں پولیس والے بھی، کیونکہ اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، پرنٹ میڈیا، ویب سائٹس، ہر جگہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پولیس کا یہ جو بیہیویئر ہے آسٹریلین پولیس کا. تو پولیس کے جو اعلیٰ حکام ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم صرف وہ فوٹیج دیکھی ہے جو اس خاتون نے ریلیز کی ہے، لیکن جو باڈی کیم ہوتی ہے، جو پولیس والوں کی باڈی کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ بات کیا ہوئی اور کیا یہ سارا انسیڈنٹ ہے. اس کے بعد ہم کوئی فائنلائز کریں گے رزلٹ کیا ہے، بٹ اس کی انویسٹیگیشن جو جاری ہے. دوستو اس وقت آسٹریلیا میں آپ کو بات کروں کیونکہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے آسٹریلیا میں رہنے کا. آسٹریلیا میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ صرف گورے نہیں، اس میں جو دیسی ہیں نا ان کا تعلق لیبنیز کمیونٹی سے ہے، یا وہ پاکستانی ہیں، یا وہ انڈین ہیں، یا ایون کہ وہ نیپالی ہیں، گورے ہیں. ہر کمیونٹی کا بندہ جو ہے نا وہ اس وقت جو خواتین ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، گھریلو تشدد کا، خواہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے یا فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے پچھلے 1 مہینے کے دوران پولیس والوں نے درجنوں ریڈ کیے ہیں، اور جو خواتین نے شکایات کی تھیں یا کسی نے بتایا تھا کہ اس گھر میں یہ کام اس وقت ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، تو پولیس نے ریڈ کر کے بہت سارے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے. اور اس وقت آسٹریلیا میں ایک کمپین چل رہی ہے کہ جو بھی مطلب خواتین پر تشدد کرتے ہیں ہسبینڈ، ان کو کسی صورت معاف نہ کیا جائے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی پولیس نے سمجھ لی تھی بقول اس خاتون کے کہ ہم نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے مارا ہو یا ڈومیسٹک وائلنس کا میں شکار رہی ہوں. بس یہ تھا کہ اس کو پینے کی عادت ہے، اور جب یہ زیادہ پی لیتا ہے پھر یہ گول بڑا کرتا ہے، بولتا ہے، اونچی شاؤٹ کرتا ہے. گو کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بٹ اٹس نتھنگ رانگ ود مائی باڈی، اور یا مجھے یہ میری جسم کو کبھی اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مارا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا پولیس نے بہت زیادتی کی ہے. یہ خاتون مسلسل رو رہی تھی والدہ انٹرویو، اور کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے، پولیس نے ٹھیک نہیں کیا. خیر انکوائری تو لانچ کر دی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ریسزم کے حوالے سے بھی کومنٹس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پولیس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ دیکھنے میں انڈین لگ رہا ہے، اگر یہی کوئی گورا ہوتا تو پولیس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اردو ہندی سپیکنگ کپل ہے اور ان کو جناب جو مرضی کرو، کون پوچھنے والا، رات دا پیرا. لیکن خیر پولیس کے بھی جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو دیکھا نا کہ کچھ سال پہلے امریکہ میں بھی ایک پولیس افسر نے ایک وہاں پر جو کالا تھا، سیاہ فام تھا، وہ کچھ بھی کر رہا تھا لیکن اس کو بلا وجہ پٹک دیا زمین پر، اور اس کی نیک پر جو ہے نا وہ گردن اپنا ٹخنا اتنی زور سے دبائے رکھا کہ وہ وہیں جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا بیچارہ. لیکن اس کے بعد پھر جو پولیس کا وہاں پر حال ہوا، میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پولیس کو پورا بیش کیا گیا، اور ساتھ ہی انکوائری لانچ کی گئی. گو کہ اس آدمی جو پولیس والا تھا اس کو ٹرمینیٹ فرام دا سروس کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. بٹ یہ سلسلہ آج بھی نہیں رکا. کہیں نہ کہیں ایسی پولیس میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں جو کہ معاملات کو سلجھانے کے بجائے پولیس والوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں، پولیس والوں کے لیے ایک جواز پیش کر دیتی ہیں کہ پولیس پر لوگ تنقید کریں، پولیس کو برا بھلا کہیں، اور پولیس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی کارکردگی کو بھی جو ہے نا وہ پھر اگنور کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال جو بھی سچویشن آئے گی سامنے، جو بھی حال ہوگا، پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ یہ جو 2 بچوں کا باپ اس وقت ہاسپٹل میں پڑا ہے، یہ ہمارا ایک دیسی بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اپنے بچوں میں واپس جائے. اور اگر پولیس والوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ڈیفینیٹلی پولیس جو اعلیٰ حکام ہے ان کو چاہیے کہ ان کو نشان عبرت بنا دے، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا اس طرح کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ کم از کم نہ ہوں. کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.